لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین، ان کو اغوا کرنا، تشدد، ان کا ریپ، ایکسٹورشن، وہ سارا معاملہ جو ہے جس میں یہ رضا ڈار کا نام اوپر آ رہا ہے. ایسے کیسز بہت ہوئے ہیں پنجاب میں اور ہو رہے ہیں. سارے لوگ چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، اسحاق ڈار ہوں، یہ سب اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یہ ہیں پبلک سرونٹس. کوئی ان سے پوچھے، اور پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پوچھتے. رضا ڈار نے اسحاق ڈار کا کہیں انفلوئنس نام تو نہیں استعمال کیا. جن لوگوں نے مقدمہ کیا ہے وہ 2 مدعیاں جو ہیں، جو گوری خواتین ہیں، مدعی جن کو کہتے ہیں، وہ تو چلی گئی، مقدمہ ویسے ہی بیٹھ گیا. کہیں سے کوئی پریشر تو آیا ہے. بھلے مریم نواز کو لوگ کوٹ کر کے کہہ رہے ہو کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ کہیں سے آیا، ہاں شفاف ہوگی، لیکن کہیں سے آیا. ان کے ساتھ جو خواتین کام کرتی ہیں، خاص طور پر عذبہ مخاری، مریم اورنگزیب، چھوٹی اور لٹائی بھی گئی جسے مریم اورنگزیب نے کہا تو لے لیا 2 کلو آلو لے لیے تم نے. چت بھی میری، پٹ بھی میری، انٹا میرے باپ کا، اور یہاں تو واقعی باپ کا. آپ کی جرت آپ ہم کو مذہب دکھائیں گے. تمہارا کام ہی نہیں ہے. ایک تو تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا مقام نہیں ہے، تمہاری حرکات. اور ادھر ایم کیو ایم ہے جن کا مینا کماری بننا، بھائی تم سے نہیں چلتا، تمہاری کوئی نہیں سنتا، تم ہو نہیں قابل، گھر جاؤ اپنے. سویلائزیشن جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر سے آگے نہیں بڑھے گی. ہم کو نچوڑ کے ہمارے ٹیکس لیے جائیں، ہر شخص، اور اوپر سے کہا جائے ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں. کرپشن آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہے، آپ پکڑ نہیں سکتے. آداب، میں ہوں منصر صدیقی. آج میرے ساتھ ہیں محسن سعید، سماجی تجزیہ کار. تھینک یو محسن. لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے جو ہاٹ ایشو اس وقت ہے، اور دیٹ از اسحاق ڈار، جو ہمارے نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، اور جو بھی ہیں ان کے نواسہ ہے رضا ڈار. اس کا جو کیس اس وقت بہت گرم ہوا ہے. لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین کہ ان کو اغوا کرنا، تشدد، ان کا ریپ، ایکسٹورشن، وہ سارا معاملہ جو ہے جس میں یہ رضا ڈار کا نام اوپر آ رہا ہے. تو یہ والا جو کیس ہے، اس میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس وقت تک جو لیٹسٹ وہ یہ ہے کہ جناب عالی جو ڈی آئی جی آپریشنز ہے فیصل کامران لاہور کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی جس پر بہت تنقید ہو رہی ہے نا. اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیس ہم سی سی ڈی پنجاب کو نہیں دے رہے، یہ ہم ڈیل کریں گے، یہ ان کا پرویو نہیں ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس سے پہلے سارے ایسے کیسز جو ہیں وہ سی سی ڈی ہی کرتی آئی ہے. اس سے پہلے فیصل کامران عمران کون ہے، وہ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے کبھی نہیں نام سنا ڈی آئی جی آپریشنز کا اس قسم کے کیسز میں. اور ایسے کیسز بہت ہوئے ہیں پنجاب میں اور ہو رہے ہیں، اور سارے جو ہیں وہ سی سی ڈی کر رہی ہیں. تو یہ والا کیس کیوں نہیں پہلے ان سے پوچھا جائے نا. دیکھیے، کوئی بھی سوال، کوئی بھی اعلان کو، یہ وہی بات ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے کہ یہ سارے لوگ، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے مریم نواز ہوں، چاہے اسحاق ڈار ہوں، چاہے یہ فیصل کامران ہوں، یہ سب اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یہ ہیں پبلک سرونٹس. ٹھیک ہے نا، ہے نا پبلک سرونٹس، بالکل ہے، یعنی لوگوں کے نوکر ہیں. یہ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. وہ سمجھے نہ سمجھے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل حقیقت یہی ہے. حقیقت یہ کہ یہ لوگوں کے نوکر ہیں. یہ جواب دے کس کو ہیں؟ لوگوں کو ہیں. دیتے ہی نہیں ہے جواب. تو میں ایک وہ سچویشن دیکھی نا، جو حقیقت ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں. اب وہ اس حقیقت سے روگردانی کریں، وہ ان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب وزراء اور یہ سب جو ہیں بیوروکریسی بھی اور فوج بھی اور سارے لوگ جو ہیں، یہ ایون ججز، یہ سب کون ہیں؟ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے نوکر ہوتے ہیں. اب کوئی ان سے پوچھے، اور پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں پوچھتے، اور پوچھتے تو ایسے لڑائی ہونے لگتی ہے کہ وہ ذاتی، وہ یہی بیوقوفی ہماری ہے نا پریس کی. ہاں، پریس کی ایک بار ایک تمیز کا مظاہرہ کریں. وہاں جب تک وہ جواب نہیں دے دیتے اس کا، ہر شخص وہی سوال پوچھتا کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیوں نہیں دے رہے، کیوں، وجہ. ان سے میں وجہ جاننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں
کہ باپ کا کیے کی سزا بیٹے کو نہیں اور بیٹے کے کیے کی سزا بالکل باپ کو نہیں ملنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. اسحاق ڈار اگر الگ ہیں ان کا کوئی واسطہ نہیں, کوئی انوالومنٹ نہیں تھی, بالکل نہیں ہے. وہ نواز ہے, وہ ایک اڈالٹ ہے پورا جو اپنا کر رہا ہے. مائی پوائنٹ از, پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کسی طرح بھی وہ رضا ڈار نے اسحاق ڈار کا کہیں انفلوئنس نام تو نہیں استعمال کیا اس چیز کو پورے اس کے. یہ تحقیق ہونی چاہیے, اور اگر کیا تو کیوں کیا اور کیوں کرنے دیا گیا, اور کیا اسحاق ڈار صاحب نے یہ کنوے نہیں کیا تھا کہ خبردار میرا کوئی نام نہیں استعمال کرے گا. آپ سمجھ رہی ہیں یہ بات. اس کے بعد بالکل بریوزم ہے, مگر پہلے چونکہ یہ سب پبلک سرونٹس ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کی یہ وضاحت کریں. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ مجھے اس کیس میں کوئی امید نہیں, اس لیے کہ جن لوگوں نے مقدمہ کیا ہے وہ 2 مدعیاں جو ہیں, جو گوری خواتین ہیں, مدعی جن کو کہتے ہیں, وہ تو چلی گئی, مقدمہ ویسے ہی بیٹھ گیا ہے. نہیں, ایمبیسی ایک فالو کر رہی ہے نا, ڈچ ایمبیسی. کیا ایمبیسی آئے گی؟ ایمبیسی کا نمائندہ آئے گا, اور ایک انٹرنیشنل آپ کا ایک بہت برا امیج پڑ جائے گا نا کہ اگر وہ نہیں ہوا. مگر مدعی ہیں, کیونکہ ایف آئی آر بڑی سخت ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بلائے گی یا ڈچ گورنمنٹ ان کو بلائے گی کہ آئیے یہ پیشی ہے ہر پیشی میں؟ مجھے یہ پوچھ رہا ہے نا. جب نہیں موجود ہے, کیا ایمبیسی اس کو فالو اپ کرے گی, ان کی جگہ پیروی کرے گی؟ نہیں کرے گی. مطلب اتنی ظاہر ہے ریگرسلی تو نہیں کر سکتی. جیسے ہر پیشی پہ ایمبیسی آئے گی اور ان کا وکیل آئے گا اور وہ اس کے پاس سارے حقائق ہوں گے, اور جو وہ کہنا چاہ رہی ہیں وہ کہیں گی, اور سب کو. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک مدعی کی موجودگی ایک ہوتی ہے, ایک مدعی کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور ایک مدعی خالی ہوتا ہے کہ بار بار غائب ہو جاتے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل ٹھیک ہے. کون سا کیس ہے اس میں؟ کیا اگر ریپرزنٹیشن ہے, ان کے لائر ہے, سب کچھ ہے, تو پھر ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, مگر میرا نہیں خیال ہے. ہاں, کیونکہ جیسے وہ جو ڈی آئی جی آپریشنز کہہ رہے تھے نا کہ وہ خواتین جاتے وقت پاکستان کی پولیس سے اتنی متاثر تھی, انہوں نے کہا کہ جھنڈا دے دو, ہم جھنڈا لپیٹ کے جائیں گے, لپیٹ میں کر کے جہاز کی سیڑھیاں چڑھی. میں جاننا چاہتا ہوں وہ ڈی آئی جی آپریشنز ہم کو کیا سمجھتے ہیں اپنے جیسا کن ذہن؟ ہاں یہی ہے نا. کیا اسپیشل وہ ہوں گے کن ذہن, وہ ہوں گے اسپیشل, وہ اس قسم کی باتوں میں جھنڈے اور تعریفوں میں بے وقوف بن جاتے ہیں. لیکن وہی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے, وہیں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کا نہیں ہوگا, یہ تمام ہوگا. اچھا, اور دوسری بات دیکھیے, جب لوگوں نے صحافیوں نے انسسٹ کرنا شروع کیا نا کہ آپ بتائیں کہ یہ سی سی ڈی کو رپورٹ کے چلے گئے. اچھا, اور دا ویری فیکٹ کہ یہ کیس سی سی ڈی کو نہیں دیا اور پنجاب پولیس اس کو دیکھ رہی ہے, وہ اس بات کی علامت ہے کہ کہیں سے کوئی پریشر تو آیا ہے. بھلے مریم نواز کو لوگ کوٹ کر کے کہہ رہے ہو کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ ہاں شفاف ہوگی, لیکن کہیں سے آیا. ان کو بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے ساتھ جو خواتین کام کرتی ہیں, خاص طور پر عظما بخاری, مریم اورنگزیب, جھوٹی عورتیں, لے لیا نا جہاز, خرید لیا نا, تو کیا ہوا؟ اب بھول گئی ہیں یہ خواتین بھی, یہ بھی اور لوگوں کی نوکر ہیں. پہلے تو یہ تھا جھوٹ کے پنجاب ایئر کے لیے $11 بلین وہ بن رہی ہے. پہلے جہاز لے لیا گیا ہے, ہر طرح کے فلیٹ میں ہوتے ہیں, یہ بن رہی ہے. اب کہاں ہے پنجاب ایئر؟ اور آخر میں وہ کہہ رہے لے لیا نا جہاز. مطلب جھوٹ اور ڈھٹائی کی ان لوگوں نے انتہا کر دی ہے. اور یہ جہاز سب کو پتا ہے. دیکھیں پنجاب کے اندر ابھی ریسنٹلی کیسز ہوئے ہیں جس میں ایک باپ کا بیٹا تھا, وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکا, جو بھی ایشو تھے, اس کو جہاز نہیں ملا. یہ جہاز تھا نا پنجاب ری, عوام کے پیسوں کا ہے نا, اس کو تو نہیں ملا. میں پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے فورن ٹورز اور کاسمیٹک پروسیجرز کے لیے وہ جہاز ہے نہیں. اور یہ مریم صاحبہ کے والد صاحب نے ان کو پیسے دیے تھے سالگرہ پہ تحفے میں $11 بلین. بیٹی کی شادی پہ سلامی میں دیا تھا $11 بلین کا جہاز. عظما بخاری کو ان کے میاں نے تحفے میں دیا ہے یہ جہاز. ہاں, اور مریم اورنگزیب کو کیا مریم نواز نے تحفے میں دیا ہے یہ جہاز؟ کے لے لیا نا جہاز.
ارے لوگوں میں کوئی شرم، بغیرت، سر سے دوپٹہ ڈال کے شریف عورتیں بننے کی پوری کوشش کرتی ہیں. ڈھٹائی کی حد ہے، ڈھٹائی، بےغیرتی اور جھوٹ. ان پہ پیکا لگنا چاہیے. جس پہ میں آ رہا تھا کہ ان پہ پیکا لگنا چاہیے کہ یہ انڈر اوتھ ہیں یہ، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بولا ہے آپ انڈر اوتھ ہیں یہ، معاف کیجیے گا، حلف لیا ہوا ان لوگوں نے، اور اس کے اندر صفائی سے یہ جھوٹ بولتی ہیں. یہ سب خواتین، ٹھیک ہے نا، انکلوڈنگ مریم بھی، ٹھیک ہے. اور وہاں لاہور میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہم، یہ بات جو کر رہے ہیں اس پہ ہم پہ ہی لگ جاتا پیکا، مگر وہ تو آپ بول نہیں سکتے ان کے خلاف کچھ نہیں. تو شکر ہے ہم تھوڑے سے آزاد ہیں. دوسری ان سے انہی کے لیول کی جھوٹی جو ہے شزا فاطمہ. اگر آپ یاد رکھیں آج سے 2-3 سال پہلے فائر وال کتنا نقصان ہوا، تباہی ہوئی، بزنس گئے، اور یہ شزا فاطمہ آئی ٹی منسٹر تھی نا، لیکن نہیں ایسی کو بات نہیں ہے، ایسی کو اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، ہم پرانے نکال کے دکھا سکتے ہیں نہیں جی وہ تو وہ پتہ نہیں مچھلی تھی جس نے ٹیبل کھا لی، ہم فائر وال کو لگی نہیں رہی، مچھلی مگرمچھ زنگ پتہ نہیں کیا کیا لے آئی، وہ کوئی فائر وال نہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ فائر وال ڈنٹ ورک. 40 بلین روپیز کی کہاں گئے وہ، کس کے پیسے؟ اگین ان کے ابا کے پیسے تھے کیا؟ والد صاحب کے پیسے تھے شزا فاطمہ کے. تو شزا فاطمہ پہ کیوں نہیں لگتا؟ وہ بھی تو انڈر اوتھ جھوٹ بول رہی ہے. اور پیکا ان لوگوں پہ کیوں نہیں لگتا؟ اور این سی سی کہاں ہے؟ سارا کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن بل والا فیاسکو ہوا. اچھا اب اس پہ آئیے. بی بی تم اتنی جاہل ہو کہ تم کو بل ڈرافٹ کرنا نہیں آتا، تم کو انگریزی نہیں آتی، تو بڑی شوق سے انگریزی بولتی ہیں. انگریزی نہیں آتی. 6 مہینے تک پورے تم نے پوری اسمبلی میں پڑھا رہا. وہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے وزیر قانون بنتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی ان کا یاد ہے نا آپ نے. جی بالکل. اور جب لوگوں نے پریشر ڈالا، جب سوشل میڈیا پہ آیا اور ہنگامہ مچا، تو ہاں ہم اس بل کو صحیح کر لیں گے، ہاں کچھ. تو ابھی تک کیا کری تھی؟ لکھا کیوں ایسا نہیں؟ اور لکھا کیوں ایسا؟ انہوں نے تو نہیں لکھا نا. نہیں لکھا تو تم جاہل ہو نا، تم پڑھی لکھی نہیں ہو نا. اگر میں یہ بھی کہوں، اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ان پر الزام لگ رہا ہے نا بہت طرح کے کہ جی یا تو انہوں نے ٹیلی کام سے کچھ ان کے معاملات ہیں یا جو بھی ہیں، ان پہ بہرحال الزام لگ رہا ہے. تو اس ایک پریس کانفرنس میں جس میں اعظم نذیر تارڑ اور یہ بیٹھے ہوئے تھی دونوں، شزا فاطمہ، اس میں اگین وہ اسی ڈھٹائی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کہہ دیا، حکومت کو کہا ایک کمیٹی بنائے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جی ہمارا کوئی انٹرسٹ تھا اس میں، ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین کا معاملہ تھا، تو پھر یہ کہ ہم حاضر ہیں، ورنہ پھر جو الزام جس نے لگایا ہم ان کے خلاف کارروائی کا حق رکھتے ہیں. میں اس طرف تو ابھی جا ہی نہیں رہا، میں تو جا ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے. میں ابھی اس بات پہ ہوں کہ لکھا گیا، تم نے پڑھا نہیں، تم کو سمجھ میں نہیں آیا شزا فاطمہ، تم جاہل ہو، انگریزی نہیں سمجھتی ہو، نہیں سمجھتی تو اردو میں ٹرانسلیٹ کروا لیتی. 6 مہینے تک یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب سے میرا سوال ہے، GPT پہ ڈال کے نکلوا لیتے، نہیں چلیں ٹھیک ہے نہیں آ رہی تو. اور ان لوگوں پہ پیکا کیوں نہ لگے؟ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ حلف لے کے جھوٹ بولتے ہیں، انڈر اوتھ بولتے ہیں. چاہے $11 بلین کا اس کا معاملہ، جھوٹ بولا، سب نے جھوٹ بولا. اور اب آ کے انہوں نے کہا ڈٹائی بھی غیرتی سے مریم اورنگزیب نے کہا تو لے لیا 2 کلو آلو لے لیے تم نے. تو پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب چاہیے کہ جو انڈر اوتھ جھوٹ بولتی ہیں عورتیں، اوپر سے سر سے دوپٹہ ڈال کے شریف بنتی ہیں، ان پہ پیکا کیوں نہ لگے کہ یہ لوگوں سے جھوٹ بولتی ہیں. شزا فاطمہ ہو، مریم اورنگزیب ہو، مریم نواز ہو، یہ دوسری عظمہ بخاری، ان کے نام آ رہے نا، ان کے تو جھوٹ ہم نے پکڑے ہوئے نا سارے، ہے نا، آن ریکارڈ موجود ہے نا ان کی جھوٹ. بالکل بالکل. تو ان پہ کیوں نہیں پیکا لگے کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کو جھوٹ بول کے
گمراہ کرتی ہیں غلط اور کیا کہتے ہیں اس کو فیک نیوز. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کرتے ہیں نا ان کو ان کے خلاف کیسز کرنے چاہیے, کیونکہ دیکھیے عوام پہ پیکا لگانے کا تو انہوں نے پورا ایک بل پاس کر لیا, لیکن ریورس پہ نہیں ہے کہ بھائی اگر تم لوگ جھوٹ, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو دو لوگ ہیں نا, ایک ریاست ہے ایک عوام ہے. اور ریاست جھوٹ بولے گی تو کیا نہیں, یہ ریاست تو یہ لوگ نہیں ہے نا, مگر ریاست کے فنکشنریز ہے نا, تو دونوں طرف ہونا چاہیے نا. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ کہ پھر ریاست بھی رسپانسبل ہے نا, فنکشنریز ہے نا یہ. اچھا سو موٹو ختم کر دیا تو کوئی جج لینا بھی چاہے تو وہ بھی نہیں لے سکتا. سو آئی تھنک somebody جو کہ سب انہوں نے اپنا اس کو اردو میں کہتے ہیں نا, چت بھی میری پٹ بھی میری انٹا میرے باپ کا, اور یہاں تو واقعی باپ کا ہے. ہاں مریم نواز کے کیس میں تو واقعی باپ کا, چت بھی میری پٹ بھی میری انٹا میرے باپ کا. واہ واہ واہ. اور مجھے آگ لگ جاتی ہے جب یہ لوگ شریف بنتے ہیں نا. بالکل وہ یہی ہے نا, یہی ہے نا بھائی, انہی کے پاس تھی نا ساری, کون سی وہ والی ویڈیوز, کون سا وہ ایک لفظ ہے جو کہتے ہیں آبجیکشنیبل ویڈیوز والے, تو کہتی تھی نا کہ ہمارے پاس تو ویڈیوز ہیں اور کیا ہیں, نازیبا حرکتیں تو یہ ہیں, نازیبا حرکتیں تو یہ ہیں کہ انڈر اوتھ حلف کے تحت آپ جھوٹ بول رہی ہیں اور بولے جا رہے ہیں, اور پھر آپ بے غیرتی سے پھر آ کے کہتے کہ ہاں کر لو جو کرنے. واہ 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 واہ. تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ سب لوگ اپنی اوقات بھول گئے, یہ سب پبلک سرونٹ ہیں, یہ سب لوگوں کے نوکر ہیں, پاکستانی جو سٹیزن کے نوکر ہیں. یہ اصل میں ہوتا یہ نا, دیکھیں محسن, ان لوگوں نے لندن وندن میں اپنے گھر ور بنائے ہوئے ہیں, سارا کچھ کیا ہوا جائیداد, تو یہ سمجھتے, یہ خود کو لاٹ صاحب سمجھنا شروع ہوگا, یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم کلونیل ماسٹرز ہیں, ہم کلونیلزم کنٹینیوز. ہاں it continues in their head. In their heads. Yes. اپنے آپ کو ڈیموکریسی تو نہیں ہے نا. نہیں, جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے. ایک مزیدار بات بتاؤں, ڈیموکریسی میں بھی اور جو بڑا اسلام کرتے ہیں لوگ, اسلام میں بھی ہم سب کا حق ہے کہ ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھے یہ پیسے کہاں سے آئے. پیسے تو بہت اسلام کرتے ہیں, حضرت عمر کی مثال بھول گئے. تو نہ یہ جو تم کو کرنا ہے کرو, ہم کو بے وقوف نہ سمجھو, اور ہم کو یہ مت بتاؤ کیونکہ تم اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے نا, اور تم ڈیموکریسی کو اور پاکستان کو بھی بدنام کر, اور پاکستان کی بدنامی بھی مجھے یاد آیا کہ پاکستان کا جو اس وقت حشر ہوا ہے, مگر آپ غور کریں تو پچھلے مارچ سے لے کے اب تک تو غلولہ ہے کہ بندے کہ پاکستان کی کیا وہ ہے, وہ بھئی ہم مان گئے, بہت اچھی بات ہے, سب کچھ کر لیا نا. اب واپس آؤ ذرا گھر پہ, تو دیکھو گھر کا تو گھروا ہوا ہے, دیکھیں نا وہ جو سرونگ گروپ کیپٹن کو جو مارا, گھروا کا تو گھروا ہوا ہے, اور تینوں بزرگ بالکل وہ جو بچولے نہیں ہوتی ہے نا, جو سر سے برقع ڈال کے محلے میں نکل جاتی ہیں ادھر ادھر کی, کہ اے بیٹیا تیرے یہاں کیا ہوا, تو اے بیٹا تیرے یہاں کیا ہوا, تو اے بہن فلانا, یہ 3 بچولے نکل جاتی ہیں دنیا میں, اور گھر کا گھروا ہوا ہے. گھر تو دیکھو اپنا, گھر میں کہاں آگ لگی ہوئی ہے, اکانومی ذلیل ترین حالات میں, ایک وہ بنیے اور منشی چلا رہے, کچھ پتا نہیں ہے کسی کو. ایک عجیب ایک اکنامک بریک ڈاؤن آپ کا ہو رہا ہے, سوشل بریک ڈاؤن آپ کا ہو رہا ہے, مورل بینکرپسی آپ کیا ہے, کیونکہ آپ سبھی ماشاءاللہ اوپر سے ہی جھوٹ بول رہے ہیں. کرپشن کا آپ کیا ہے, اور وہ کرپشن پہ آتا ہے, وہ جو ایک سعید غنی پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے اپنے اداروں میں کتنی کرپشن ہوئی ہے آپ نے پتہ, آج کا تو روز رپورٹ کوئی نہ کوئی آ رہی ہے کہ یہ کرپشن, وہ نہیں پکڑ سکتے, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں کر سکتے, اور ہنگامہ مچانے کے لیے باتیں بنانے کے لیے بالکل لگتا ہے ککے صحیح جو ہے نا وہ لاہور میں ککے صحیح وہ شہر میں ککے صحیح جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ صبح اٹھتی تھی اور روٹی کا وہ کھول لیتی تھی, تمہارے یہ نہ جائے, تمہارا
یہ تو اچھا نہیں سندھ وہ اسمبلی کے ایوان تو وہی لگتا ہے, ہاں سارے ککے زئی ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا, 2 ککے زئی عورتیں ہیں, ہاں وہ ککے زئی عورتوں کیا کروں وہی ہوتی تھی. نہیں اس میں اچھا, یہ اور ہوتا کہتے تھا ہیں ککے زئی میں 2 کاف, کنجر میں 1 کاف, ککے زئی میں 2. پرانی مثال ہے, ہاں ٹھیک ہے, بالکل وہی لگتا ہے. اور ادھر ایم کیو ایم ہے ہاں جن کا مینا کماری بندن, بھائی تم سے نہیں چلتا, تمہاری کوئی نہیں سنتا, تم ہو نہیں قابل, گھر جاؤ اپنے گھر ہی تو نہیں جانا نا گھر. انہوں نے, وہ پھر ان کے گھر والے نہیں برداشت کر رہے ان کو, اب تو ہو پھر گئے. دھمکی دے دی ہے کہ وفاقی حکومت سے ہم علیحدہ ہو جائیں. ہائے تم نے کیا کیا ہے, ساری زندگی یہی کرتے رہے, جاؤ ہو جاؤ. نہیں ہوتے نا وہ بولنے کے. Who cares? تم نے کیا کیا ہے اس شہر کے لیے, تباہی اور بربادی کے علاوہ. بھائی دفانو بالکل ہو جاؤ. نہیں پھر کوئی روتا رہا, ارے تماشا بنایا ہوا سب نے. اس سے مجھے یاد ہے کہ جو سب تماشا ہو رہا ہے, مانسون آنے والا ہے, ڈیلیڈ ہوگا لیکن تھوڑا بہت ہوگا, آئے گا, اور بہت زور کا آئے گا. کیونکہ ابھی جو میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں جو لوگ ایکچولی پوسٹ کر رہے ہیں کراچی کے نالوں کی اور اس کی جو سچویشن حالات ہے, دیکھے ہم نے. ہائے ہائے کچرا. اچھا اچھا ابھی مزیدار ابھی میں اس پہ ہاں دوبارہ جانا چاہتا ہاں ہوں. ہاں ہاں آپ کے پیپلز پارٹی والوں نے کہا پورے سندھ میں اگر ایک ٹوٹی ہوئی روڈ دکھا دیں تو پھر کیا کریں گے یہ, نہیں, ایک تو پھر کیا کریں گے, مطلب آگے بولے نا وہ تو, پھر کیا نہیں کریں وہ گے. پیپلز پارٹی کے لیے کہہ رہی ہوں, ہاں جملہ پورا کرے نا, دکھا دیں تو کیا, دکھا دیں. ہاں اچھا مطلب پھر ہم اگر ہم نے دکھا دی تو پھر ہمیں کیا یہ رائٹ ہوگا آپ کے منہ پہ کالک ملنے کا؟ آنکھ کے اندھے نہیں ہے, یہ عقل کے اندھے ہے. یہ وہی بات ہے کہ بھول گئے اپنی جگہ پبلک سرونٹ سے. مطلب کیا شارع بھٹو سے اترے تو میں دکھا دوں آپ کو کتنی, اس بھی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ آپ خود ہی ٹوٹ رہی ہے. ہر جگہ چلے جائے. اور کراچی چھوڑ دیجئے, آپ لڑکانہ تو آپ کا تھا, آپ حیدرآباد, نواز شاہ, سکھر کا کیا حال ہے. حیدرآباد ایک زمانے میں خوبصورت شہر ہوتا تھا حیدرآباد, وہ تو انہوں نے ڈیلیبریٹلی برباد تو کیا. بھائی سکھر بھی کراچی برباد کر دیا. جیسے پیپلز پارٹی نے کراچی کو ڈیلیبریٹلی برباد کیا, اسی طرح حیدرآباد تو کو بھی. نواب شاہ اور لڑکانہ نے کیا قصور کیا ان کو بھی کیوں, بس کیوں, کیونکہ ان کو پتا یہ تو ہمارا ٹرف ہے, ادھر تو کوئی پوچھے گا نہیں. لڑکانہ میں اور نواب شاہ میں کون پوچھنے جا رہا ہے ان کو. مطلب جرأت ہے ان لوگوں کی, اس کو کہتے ہیں جوتوں سمیت آنکھوں میں گھستا, جوتوں سمیت آنکھوں میں میں گھستا. محسن وہی کہنے والی تھی کہ ان لوگوں کی ایروگنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب یہ لوگ یہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے دونوں, جیسے ہم نے کہا کہ یہ مریم اورنگزیب نے بھی اور اس نے, یہ بھی اچھا اب یہ لوگ کھڑے ہو کے نا موک کرتے ہیں. ان کے آپ سٹیٹمنٹ سنیں, شرجیل میمن ہو گیا, یہ عوام کو موک کر رہے ہیں, ہاں مذاق اڑا رہے, مذاق اڑا رہے کہ مطلب ان کو ٹونٹ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کی, ہماری سفرنگ کا, ہماری آپ کی اور لوگوں کی سفرنگ کا, جو ہم روز جا کے گڑھوں والی سڑکوں میں سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ہمارا مذاق اڑا رہے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہو کہ جی ہم تو حکمران ہیں, ہم مالک ہیں, وہ ایک چیز ہوتی ہے, وہ تو ہے ہی. لیکن اب اس کے اوپر یہ مزید تورا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اب اس کے اوپر وہ مذاق اڑانا شروع ہو گئے عوام کا. تو یہ وہی کرتے تھے بلڈی نیٹیوز, بلڈی نیٹیوز. اچھا بلڈی نیٹیوز وہ لوگ جو کہتے تھے نا, وہ حکارت میں کہتے تھے, یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں حکارت جو ہوتی نا محسن, حکارت کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, ہمیں کلیئر کٹ پاتا ہے, لیکن جو تضحیق ہوتی ہے, جو مذاق اڑانا ہوتا ہے نا, اور وہ بھی اپنے لوگوں کا, وہ جو ہے وہ اٹ کٹس کوائٹ ڈیپ. اٹ ڈز, کہ تم بھی جاتی ہو, میں بھی جاتا ہوں, شہر کا 3 کروڑ میں سے کم از کم 1 کروڑ بندہ تو, یا 50 لاکھ بندہ تو روز صبح شام کمیوٹ کرتا ہے نا انہی ٹوٹی ہوئی سڑکوں میں. ملا لیں سکھر کو, حیدرآباد کو, لڑکانہ کو, نواب شاہ کو, تو ذرا یہی ہے نا بڑے بڑے شہر ہیں, ملا لیں ان سارے لوگوں کی سفرنگ کا, ہماری ان کی آبادی کا مذاق اڑا رہے ہیں. بالکل, اور کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو. مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا, اور اسلام کا نام لے کہتے ہیں, ان کو خدا کو منہ نہیں دکھانا, یہ کیا سمجھ رہے ہیں. آج بھی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کون تھے, آج بھی کسی کی پریس کانفرنس نون لیگ والوں میں سے کوئی کر رہا تھا, اگین اعظم نذیر تاڑڑی کر رہے تھے بیٹھ کے. تو وہ آدمی ان کی جو اسمرک ہے نا, تم وہی تضحیق اسمرک کر کے. اچھا, اور وہ بیٹھ کے نا مذہب پہ لیکچر دے رہے ہیں. بھائی آپ کی جرأت, آپ ہم کو مذہب دکھائیں گے, مطلب تمہارا کام ہی نہیں ہے. ایک تو تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا مقام نہیں ہے,
تمہاری حرکات نہیں ہے، حرکات نہیں ہے تو ہم کو بند۔ اچھا محسن، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ جو سرگودا میں بچی والا معاملہ ہوا تھا نا، ریپ اینڈ مرڈر ہارفک، اس کے اوپر ظاہر ہے سارا کچھ ابھی چل رہا ہے، ابھی تک میرا خیال ہے ابھی تک فورینسک رپورٹ نہیں آئی سارا کچھ، حالانکہ جو الیجڈ ملزم ہے اس کو، ہاں اس کو سی سی ڈی نے مار بھی دیا، یا سی سی ڈی کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ اپنے فرینڈلی فائر میں مارا گیا، جو بھی ہے انکاؤنٹر، اینی وے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ مریم نواز نے ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے کہا، والدین سے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں، اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو باہر نہ جانے دیں، خود جائیں، یہ وہ، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس قسم کی جو برائیاں ہوتی ہیں اس کا حل سماجی طور پہ سوشلی نکالا جاتا ہے، سوسائٹیز نکالتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک تو سی سی ڈی آپ نے لگا دی ہے جہاں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، جہاں سے آپ نے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، سارا کچھ اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور جہاں سے چیزیں کنٹرول نہیں آ رہی وہ سوسائٹی کے اوپر ڈال دی۔ بالکل بہن، بالکل۔ اچھا جی، ایک تو ہمارے شو میں اکثر مریم نواز کی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں انہیں مجبور کر دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے، ابھی چھت بھی وہیں گری ہے اسکول کی جس میں، مجبور کر دیتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سوسائٹی نکالتی ہے، تو سوسائٹی کو سپورٹ کرو نا۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سوسائٹی کو اوپن کیا جائے، ٹھیک ہے، اگر آپ اسکول، ایک تو 2.5 لاکھ بچہ اور پتہ نہیں کتنا اسکول سے ہی باہر ہے، 2.5 کروڑ سوری، پھر وہ تو آپ کی ذمہ داری نہیں۔ پھر شروع ایک یہ ملٹی پرونگ ہے منازع، ایک جگہ نہیں ہے۔ کتنی انٹرٹینمنٹ فیسلٹیز دی ہوئی ہیں آپ نے لوگوں کو، ہر لیول کے لوگوں کو، کہ ایک آدمی جو کہ 20,000 روپے کما رہے، کیا وہ جا کے پلیز دیکھ سکتا ہے؟ پنجاب میں تھیٹر ہوتا تھا، وہ آپ نے اس پہ کلیم ڈاؤن کر دیا۔ آپ نے بولا کہ جی یہ کیا ہے، وہ وہی آپ سر سے دوپٹہ ڈال کے جھوٹ بولنے کی فحاشی کی اجازت ہے؟ ہاں اچھا، پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا، زیادہ اسپورٹس کھیل بہت زیادہ، تو وہ میدانوں پہ تو گھر بنا دیے۔ اچھا آپ نے بات کا جواب دے دیجیے، سماج جیسے کیا ٹھیک ہے، کلچرل ہوتا ہے، اسپورٹس ہوتی، ٹھیک ہے، مذہب کو گھر میں رکھا جاتا ہے، گھر میں پڑھایا جائے، ٹھوسا نہ جائے گا وہاں، ہر طرح کا، ہر شخص اپنی طرح کا مذہب ٹھوس رہا ہوتا ہے۔ مسجدوں سے آپ کو صرف عورتوں کے خلاف یا پالیٹکس ملے گی، بھائی وہاں روز مرہ ایک دوسرے سے برتاؤ کیسے کریں، لوگوں سے، جانوروں سے پیار کریں، جانوروں سے محبت کریں، درخت اگائیں، اس قسم کے ہمارے اس پہ بات ہو سکتی ہے نا۔ یا تو مسجدوں کے ممبر سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، یا جہاد کی بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، بالکل یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ بھائی انسانوں کے روز کے مسائل جو ہیں ان پہ، اور ہم مل کے بیٹھ کے آئیں، بات کریں، کیسے کریں، چلے اپنی مسجد کو ہی گرین کرتے ہیں، اپنی مسجد کو ہی کرتے ہیں، اس کے ارد کرتے ہیں، اور چلیں اپنے علاقے کو سیف بناتے ہیں۔ ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے، چلیں آئیں آرگنائز کریں کہ اپنے بچے اب سیف کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ تو، اور باقی جو ہے سنیما ہوتے، اوکے، جہاں لوگ جا کے سنیما میں، گرمی میں آدمی 3 گھنٹے ٹھنڈک میں گزار لیتا ہے، سنیما میں دیکھیں، وہاں میسیجنگ ہوتی ہے، آپ کی ٹیلی ویژن پہ میسیجنگ ہوتی ہے ڈھنگ کی، ٹھیک ہے نا، محبوس کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ جو جس میں محبوس کیا جاتا ہے لوگوں کو، وہ مذہب کے نام پہ کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ نفرتیں مذہب کے نام پہ۔ ابھی محرم گزرا ہے، دیکھا ہے نا کتنا گند، غلاظت لوگوں کے منہ سے نکل رہی تھی، بہت افسوس ہوا، دیکھا تھا نا۔ حالانکہ اتنا بڑا سانحہ ہے تاریخ کا، پنجتن پاک قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، اور اس پہ بھی نہیں صبر ہو رہا، اس پہ بھی صبر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو بھائی جب آپ معاشرے میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، نفرتوں کے لیے محبوس کریں گے، انسان تو انسان ہے، جبلت تو اس کی درندگی ہے، اس درندگی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ٹیم کیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے۔ سائیکیٹرک ہیلپ موجود نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار موجود نہیں ہے، لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ موجود نہیں ہے، لوگوں کے پاس
पब्लिक स्क्वायर्स मौजूद नहीं जहाँ जाके बैठ जाए ठंडी हवा में. लोगों को 10-10 घंटे 12-12 घंटे 18-18 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, लोगों को गैस नहीं मिल रही है. आई एम नॉट कंडोनिंग द क्राइम. नो आई नो You know? ठीक है, बिल्कुल नहीं. और आपका इतना बड़ा सेगमेंट यंग लोगों का है, उनको आपने कोई तामीरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके लिए राहें नहीं बना रहे कि आप खेल की जगह करें, आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस करें, ये करें वो. ऊपर से आप चढ़ के आती हैं कि सोसाइटी की जिम्मेदारी. भी तुमने क्या जिम्मेदारी पूरी की अपनी? मैं उसके ऊपर आ रही हूँ. मोहसिन, मुझे ये बताएं कि आपको याद है जब ये बिल आ रहा था कि जो शादी की मिनिमम एज है वो 18 साल रखी जाए, मुल्लाओं का आपने सुना था? अच्छा, और उस पे जिस तरह से उन्होंने कहा ना, तो JUIF की पार्टी के जो उलमा थे उन्होंने बोला कि नहीं अच्छा, और वो मजाक उड़ा रहे थे. अच्छा तो फिर 8-8 साल की हम 2 ले आए और 4-4 साल की इतनी ले आए, ये बात कर और रहे इस हैं. पे कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, इनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगा, कोई पीका नहीं लगा. मतलब बरगिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे हम लोग ही रह गए. सारी हर किस्म का टैक्स हमने, महंगा पेट्रोल हमले, महंगा आटा. कराची का आटा कल आज खबर थी सबसे महंगा है कराची का आटा. 140 कल का मैं बता रही हूँ 140 था. वो पर किलो था ना, मैंने वो बोरी के हिसाब से देखा था. दुनिया, अल्लाह खुदा का वास्ता है, सारा कयामत हम पे, हमको निचोड़ के हमारे टैक्स लिए जाए. हर शख्स, और ऊपर से कहा जाए हम टैक्स चोरी करते हैं. देखिए, ऊपर से मतलब हमें ही कहा जाए हम टैक्स चोरी करते हैं. करप्शन आपके डिपार्टमेंट में हो रही है, आप पकड़ नहीं सकते. मगर किस किस्म के लोग हैं भाई? सीरियसली. अच्छा, इंसान भी है कि नहीं पता नहीं, वो तो अब चेक करना पड़ेगा, करीब आके हाथ लगा के चेक करना पड़ेगा. तो नहीं है या ये वही एडवांस्ड AI तो नहीं है? आई डोंट थिंक AI इस तरह होगी. नहीं, इतनी डायबॉलिकल AI, आई डोंट नो, अभी तक इतनी डायबॉलिकल AI नहीं हुई. नहीं, मुझे तो अब यही है कि ये AI प्रोड्यूस्ड लोग तो नहीं, कि जिनमें कंपैशन, एपैथी, हमदर्दी, दूसरे इंसान के लिए कोई नर्म जज्बात कुछ नहीं. ये सिर्फ सारा जो है ना, ये वो है पब्लिक परसेप्शन के लिए. AI पे एक चीज याद आई. मैं आ रही हूँ. अच्छा बताइए, क्योंकि मैं उसी तरफ आ रही थी. अच्छा चलें. मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान में क्वांटम ग्लोबल के नाम से एक डेटा सेंटर बनने जा रहा है, जो कि गुल अहमद एनर्जी के हैं साहब, दानिश इकबाल साहब, वो बनाने जा रहे हैं. कुछ याद है, कुछ पिछले साल की बात है, कुछ साल की बात है, एक खातून थी नताशा इकबाल, अभी 2 साल पहले, जिन्होंने अपनी जीप से एक बेटी और बाप को रोन दिया था, खून बहा दिया था, मतलब मार दिया था, कत्ल कर दिया था. तारिक रंगून वाला जो बिजनेस मैन है, उनकी बेटी, और फिर खून बहा दे के वो बाहर आ गई थी. याद है ना? बिल्कुल याद. और फिर शायद दानिश इकबाल उनके शोहर नामदार हैं. अच्छा, ठीक है. तो वो अच्छा ठीक है. और ये गुल अहमद एनर्जीज है. बेचारे गुल अहमद टेक्सटाइल वालों की शामत आती है, मशहूर हुए. हर चीज उनके ऊपर खाते में चली जाती है. जब ये वाक़ा हुआ था तब भी गुल अहमद के लोग पहुंच गए थे. भाई नहीं, अलग अलग है. 2003 में या 2 में अलग अलग हो चुके हैं. गुल अहमद एनर्जी है और गुल अहमद टेक्सटाइल्स है. कजन्स हैं ये, मगर ये दानिश इकबाल था. अच्छा, ये तो आप याद आ गया ना, वो सब कुछ बैकग्राउंड याद आ गया. बिल्कुल याद आ गया. अब ये बना रहे हैं $230 मिलियन का डेटा सेंटर. ठीक है. डेटा सेंटर के लिए पावर तो खुद हम मान लिया, हम प्रोड्यूस कर लेंगे. नहीं, वो हमारे पास एक्सेसिव है. नहीं, उनके पास है, वो लगा देंगे. चले, अभी तो अंदाजा नहीं है कितनी होती है, मगर चले ठीक है, मान लिया, खुद ही प्रोड्यूस कर देंगे. पानी तो हमारा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ठंडा रखने के लिए मैसिव पानी चाहिए. यहाँ पीने के लिए नहीं है. इस डेटा सेंटर को कराची के बराबर पानी चाहिए होगा ठंडा रखने के, और वो भी क्लीन वाटर, मिनरल वाटर चाहिए. क्योंकि वो जो है गंदा पानी जाके उसमें जाके खराब कर देता है. वो जो वो क्या होती है उनकी चिप्स और कंडक्टर्स और सारा कुछ. क्लीन वाटर. कराची को पानी दे दिया, कराची को पानी दे दिया पूरा. वो जो K4 और T4 बन रहा था, नहीं ना,
اور کراچی میں آج بھی لوگ پانی خرید رہے ہیں پینے کا, استعمال کا تو چھوڑ دیجیے, وہ بھی خرید رہے ہیں پینے کا پانی. کہاں سے آئے گا پانی ہے؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں. آپ کو پتہ ہے جتنے یہ ڈیٹا سینٹر نہیں بننا چاہیے, آپ کو میں بتاؤں. اور یہ حکومت آج اے آئی 700 سے 800 ملین ڈالر ہر سال کی لگا رہی ہے. یہ پاگل ہیں. دیکھیے اپنی اوقات دیکھیں. جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا, انہوں نے بھی اپنے ڈیٹا سینٹرز جو ہے نا اب دوسرے ملکوں میں تھرڈ ورلڈ میں لگانا شروع کیا. وہ یہاں پھینک رہے ہیں نا کیونکہ انہیں انڈیا میں. ہاں, کیونکہ ان کو وہاں پہ ریزسٹنس ہو رہی ہے نا. ورجینیا کا میں ویسٹ اورنج میں ایک بن رہا تھا, ڈیٹا سینٹر بن رہا تھا, پوری کمیونٹی وہاں ویسٹ اورنج نیو جرسی میں پوری کمیونٹی باہر نکل آئی کہ ہم نہیں بننے دیں گے, ہمارا پانی جا رہا ہے, ہماری الیکٹریسٹی آپ لے رہے ہیں, ہم نہیں بننے دیں گے. وہ ہو گیا. وہ سارے آؤٹ سورس ہو رہے ہیں نا. نیو یارک میں جو بن رہا تھا وہ 2000 ہم, اور جواب یہ ہوگا ان سے پوچھا ہم امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں. کتنی امپلائمنٹ جنریٹ کر لو گے بہائی؟ پہلے کون سی کر لی, تھر میں جو کوئلے میں کون سی کتنی جنریٹ, سی پیک میں کتنی ہو گئی. اور یہ ڈیٹا سینٹر انتہائی خوفناک ہے. پانی ہمارا یہ استعمال کریں گے ایک اچھا. اور دوسری بات میاں, تم وہ تمام ڈیٹا جو کلیکٹ کر رہے ہو, جو دنیا نے اتنی محنت کر کے بنائے ہیں, ان کے جنہوں نے کام کیے ہیں, میاں دانش اقبال, ان کو پیسے دے رہے ہو کیا؟ وہ دیں گے نا, وہ اپنا ڈیٹا سٹور کریں گے نا یہاں پہ. ڈیٹا سینٹر تو پھر آپ اے آئی کیا ہوتا ہے, یہ ڈیٹا سینٹرز کیا ہوتے ہیں, آپ کے سارا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں نا, اس کی مائننگ ہوتی ہے نا. صرف مائننگ نہیں ہوتی نا, صرف مائننگ نہیں ہوتی. آپ نے ڈیٹا سینٹر بنایا, اب کمپنیز آپ سے اسپیس سرورز ہائر کرتی ہیں نا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام ریسرچ, تمام انفارمیشن تم نے کی ہے. جو بھی لوگ ڈیٹا سینٹرز بنا رہے, نہیں, یہ پبلک ڈومین میں جتنا لوگوں نے کام کیا ہے وہ آپ مفت میں لے کے بیچ رہے ہیں. کسی اور کا کام آپ بیچ رہے ہیں, آپ پیسے کما رہے ہیں. ہیلو, اچھا, یہ کیا, اور انوائرمنٹ کے لیے بے انتہا تباہ. پاکستان جو ہر جگہ یہ تقریر کرتے پھرتے ہیں کہ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے کلائمیٹ چینج کی کیٹاسٹروفیز میں, اور پھر یہ یہاں پہ بنا ڈیٹا سینٹر بنا. حکومت کہاں ہے, انوائرمنٹ منسٹری کہاں ہے, کیا ان کو پتہ؟ یا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے پیسے دیے آپ لوگوں کو. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو کی طرح ان کو لے آئے اور کمیشن بٹھائے اور ہم پیکا کریں گے. اور نہیں, ابھی تو اگر آپ اجازت دے رہے ہیں اس ملک میں جہاں کل پرسوں پچھلے ہفتے 75 ولی کا ہاسپٹل میں جو ایڈز کے کیسز نکلے, اس ملک میں ہے جہاں BISP جا رہا ہے, جہاں BISP کا بجٹ آپ کی ایجوکیشن بجٹ سے کتنا گنا زیادہ ہے. 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے. انوائرمنٹ میں ہمارا فرنٹ لائن میں تباہی میں. اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں محسن, دیکھیے پھر میں کیسے میں یہ نہ مانوں کہ یہ کس کو کھلا پلا رہے ہیں, دانش اقبال ہوں چاہے کوئی بھی ہو, کہ ڈیٹا سینٹر بنانے کے لیے. اے آئی ایک بہت خوفناک چیز ہے پہلے ہی, اور ڈیٹا سینٹر بہت زیادہ, کیونکہ وہ پانی اور انرجی آپ کہہ رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں محسن, وہ یہ کہ دیکھیے یہ سارا جو اے آئی ڈیٹا سینٹر, یہ سب جو ہے نا, یہ ٹیکنالوجی کا ہے ایریا ہے. ابھی یہ جو رضا ڈار والا کیس ہوا ہے نا, 2 غیر ملکی خواتین کا, وہ اس کے پیچھے مسئلہ کیا تھا, کرپٹو. تو مجھے لگتا ہے یہ سارے کہیں تانے بانے جا کے کہیں 1-2 جگہ ہی ملتے ہیں. بالکل صحیح ہے, وہی ملتے ہیں جہاں تانے. اب معلوم یہ کرنا ہے وہ جگہ کون سی ہے, کیونکہ اس رضا ڈار والے کیس کے اندر بار بار جو ہے ایک باس کا ذکر آ رہا ہے. باس, اب باس کا نام کیا ابھی تک یہ نہیں پتا, لیکن نا میں سوشل میڈیا پہ کئی پوسٹ پڑھ رہی تھی. اب ہو سکتا ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہوں, غلط ہوں, مجھے نہیں پتا, مگر بہرحال ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ باس کون ہے یہ ابھی تک نام نہیں آیا, لیکن یہ اتنا بڑا نام ہے کہ اگر وہ سامنے آ گیا تو استعفوں کی لائن لگ جائے گی اور یہ ہو جائے گا. بھائیو پتہ نہیں کون ہے, پتہ نہیں کون ہے, اتنا بڑا نام. لگاؤ نا, لے آؤ نا, دلو نا استعفے, صفائی کرو نا گندگی, کیوں نہیں. مجھے ان لوگوں پہ بھی بہت غصہ آتا ہے. میں نے اگر اپنا منہ کھول دیا تو بھائی کھول دو. اس لیے قوم ملک ذلیل ہو رہی ہے مگر تم منہ نہیں کھول رہے, کیوں پتہ نہیں.
کھول دو نا, بول رہے ہیں نا, وہ سب بول رہے ہیں, تو بس وہی چیز یہ وہ اتنا ہی بولنے کے لیے کھول رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہ ڈیٹا سینٹر نہیں بننے چاہیے, بالکل نہیں بننے چاہیے. انڈیا میں کیا کر رہے ہیں انہوں نے, انڈیا میں پھینکنا شروع کر دیا, وہی اڈانی امبانی سارے بے غیرت بے ضمیر لوگ, لالچی لوگ جو ہیں وہ بنا رہے. یہاں بھی ہے یہ, بھائی ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے لوگوں کو, ہمارے کراچی میں پانی اریگیشن کے لیے پانی نہیں ہے, ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. مطلب ہمارا رائٹ ہے, لیکن رائٹ ہے, مگر مصدق ملک کے اسٹیٹمنٹس میں کل پڑھ رہا تھا, وہ آپ کا واٹر وہاں کا مسئلہ ہے, آپ کے پاس خود پانی نہیں ہے, آپ کے پاس 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے, اور آپ چلیے ڈیٹا یہ نا محسن, جیسے امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ امریکنز کیوں ہیں اس طرح کے نا, کہ آپ یورپینز کے مقابلے میں دیکھیں تو وہ ذرا نو دولتی قوم ہے نا, مطلب ایک اوور آل امپریشن یہ, کیونکہ وہ نئی ہے تو وہ لوگ جو ہے نا باربرزم سے ایک دم جمپ کر کے نا سویلائزیشن ایفلوئنس کی طرف آ گئے. تو بیچ کا جو رینیساں اور سویلائزیشن ڈیولپمنٹ کا دور تھا وہ اسکپ کر گیا. یہاں پہ کیا ہے, ہم بھی ادھر سے ہم یہ سویلائزیشن والا دور اسکپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ تعلیم پہ تو ہمارا کچھ نہیں, ہم ڈائریکٹ ٹیکنالوجی کے بھائی ہم اے آئی اور ڈیٹا سینٹر اور یہ اور کرپٹو, بیچ کی ساری چیز غائب. تعلیم سے دیکھیے منازع, آپ میری بات سے آج اگر آپ یورپ کی بات کر رہی ہیں یا ایجپٹ کی ہم بات کرتے ہیں, یہ اولڈ سویلائزیشن سے, یہاں فلسفی کلچر کی وجہ سے ہی آج ان کی بنیاد مضبوط ہے نا. ہم نے وہ اپنی بنیاد کہاں مضبوط کر رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ اے آئی میں جائیں گے, بیکاز ہم انسپائرڈ ہے امریکہ سے نا, پاگل ہے نا, ہم جاہل ہیں, بلکہ جاہل ہیں, اور جاہلوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے انسپائر ہونا ہے, آپ جاپانیوں سے انسپائر ہو جائے, اسکینڈینیوین کنٹریز سے. جاپانیوں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, وہ جو سویا سوس ہوتا ہے نا 5 سال میں بنتا ہے, 5 سال میں سویا سوس بنتا ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی بن جاتا ہوگا, وہ آرٹیزنل ہوتا ہے. پیشنٹ قوم, ان کی چائے دیکھی کتنی, چائے آپ نے دیکھی ہے, پیشنٹ قوم ہے, اور کتنی پرانی سویلائزیشن ہے. اگر صرف اور صرف یہ لوگ وہ جو ان کے کیمونو ہے نا, ان کی داستان پڑھ لیں نا, ان کی تاریخ پڑھ لیں, کیسے بنتا ہے, ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. نہیں, وہ ہمیں وہ محنت نہیں کرنی نا, ہمیں اس ٹریننگ سے نہیں گزرنا. مجھے کتنی اچھی لگتی ہے چائنیز آرٹیزنل ریلز ہوتی ہیں, اس پہ دیکھیں کہ وہ ٹریڈیشنل ٹیبلٹس بن رہی ہیں, کہاں سے بنتی ہے, کیسے بنتی ہے, کتنا لمبا, کتنی محنت لگتی ہے. اچھا, اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس میں یہ کپڑا, رنگائی بنائی, آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. اور وہ چائنا جو کہ آج اتنا ایڈوانسڈ ہے ٹیکنالوجیکلی, اسی چائنا نے یہ چیزیں اپنی برقرار رکھی ہیں, بالکل, کیونکہ بنیاد ان کی سویلائزیشن کی یہ ہے. بالکل. تو ہمارے یہاں تو نہیں, مگر پھر میں نے کہا نا کہ کچھ نخلستان ہیں, جیسے دانش اور آمش ہے, وہ خیر حضرات نے کیے ہیں, داؤد والے نے سائنس میوزیم, داؤد جو ہے داؤد سے, اور ٹی ڈی ایف کا بھی کیا ہوا ہے. انہوں نے وہ کیا ہوا تھا, کچھ لوگ جیسے کہ وہ گیٹس فارما والے, وہ لٹریچر فیسٹیول اور وہ اس کو اسپانسر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور دوسرے ندیم خالد صاحب ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, اپنی بساط کرتے ہیں. ایسے ہی مگر ایک تھریڈ ہے ان لوگوں میں, جتنے میں نے نام لیے نا, پرانے امیر لوگ ہیں. ہاں, یہ پرانے امیر, یہ نا رچے بسے امیر لوگ ہیں, پیٹ بھرے ہوئے امیر لوگ ہیں. یہ ڈیٹا سینٹرز نہیں بناتے, یہ نہیں بنا رہے ڈیٹا سینٹرز, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سویلائزیشن جو ہے وہ ڈیٹا سینٹر سے آگے نہیں بڑھے گی. وہ آرٹ اینڈ کلچر, تھیٹر, فکشن, اور اس سے آگے. سارے لوگ جو ہیں یہی کر رہے ہیں نا, پڑھے لکھے پرانے, بس دعا کریں کہ ایسے ہی اور لوگ سامنے آئیں
اور ایسے ہی کمیونٹی سینٹرز ہر جگہ بنے, کلچرل کمیونٹی سینٹرز, ایجوکیشنل سینٹرز, ٹیکنیکل سینٹرز بالکل بنے. اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیٹا سینٹر بنانے کے لیے شروع کرے تو اللہ خدا را مانسون آ رہا ہے, آسمانی بجلی گرا دیجیے گا اللہ میاں, تہس نہس. اب تو بس ہمارے ہاتھ میں یہی رہ گیا, بد دعا دے سکتے. ہاں تو ٹھیک کیوں نہ دیں, کھول کے دینا پھر, چونکہ ایک وہ ڈیٹا سینٹر بنے گا جو کہ لاکھوں کروڑوں کے لیے تباہی و بربادی لائے گا, پیاسا چھوڑے گا, اور انڈر گراؤنڈ پورا آپ کا واٹر سسٹم خراب میں لے لیں گے. تو اس سے آئیے مل کے دعا کرتے کہ خدا زلزلہ نہیں ہو ورنہ پورا شہر جائے گا, آسمانی بجلی گرائے اور بار بار گرائے کہ تہس نہس ہوتا رہے, کوئلہ بنتا رہے وہ ڈیٹا سے. تھینک یو محسن, بڑا مزہ آیا. اجازت مزے کے لیے تو نہیں کہہ رہے نہیں, لیکن بٹ اٹ واز اے گڈ conversation and it's always a much needed conversation. یہ بات ہونی چاہیے کیونکہ, اور یہ بات بار بار ہونی چاہیے کیونکہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے کہ پرائیورٹیز ہماری کیا ہونی چاہیے نا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو دس کنورسیشن, اور اسی لیے بہت دلچسپ رہی. وہ والے کیمرے سے ہم نے مسٹر دانش اقبال, ہم بھی بار بار ڈیٹا سینٹر کو کرتے رہیں گے. مسٹر دانش اقبال, husband of Natasha Iqbal, who killed 2 people and who وہاں دے کے نکل گئی تھی. تو مسٹر دانش اقبال, ہم آپ کے ڈیٹا سینٹرز کے بارے میں بات بھی کرتے رہیں گے, بتاتے بھی رہیں گے کہ کتنا زیادہ نقصان دہ, اور بدعا دینا تو ہمارا حق ہے. اجازت دیجیے. For more updates, subscribe now and press bell icon.